ماما آج آپ مجھے ایک جلدی سے اچھی سی اسٹوری سنا دے، آج تو نانا ابو کے گھر بھی جانا ہے۔ اوکے، تو دوستوں آج میں آپ کو سناؤں گی ایک ہارر اسٹوری۔ 3 بجے دروازے پر کون تھا؟ شہر کے شور سے دور، بارشوں اور دھند میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا محلہ تھا، جہاں راتیں غیر معمولی حد تک خاموش ہوتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے آدھی رات کے بعد دنیا سانس لینا بھول جاتی ہو۔ اس محلے کے آخری کونے پر ایک پرانا 2 منزلہ گھر تھا۔ وہ گھر کبھی خوشیوں سے بھرا رہتا تھا، مگر اب صرف ایک آدمی وہاں رہتا تھا، 18 سالہ لڑکا حارث۔ حارث اپنی دادی کے ساتھ بچپن سے یہیں رہتا آیا تھا، لیکن چند مہینے پہلے دادی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ اب گھر میں صرف خاموشی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، لکڑی کی سیڑھیاں اور ہر رات گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک۔ دادی مرنے سے پہلے ایک عجیب بات بار بار کہتی تھیں: رات کے 3 بجے دروازے پر دستک ہو تو کبھی مت کھولنا، چاہے کوئی بھی آواز دے۔ حارث ہر بار ہنس دیتا: دادی آپ بھی نہ ڈرانے والی باتیں کرتی ہو۔ دادی کے چہرے پر تب عجیب سی سنجیدگی آ جاتی: میں مذاق نہیں کر رہی۔ مگر اب دادی نہیں تھیں، ان کی باتیں صرف یاد بن چکی تھیں۔ وہ نومبر کی سرد راتیں تھیں، بارش چھت پر مسلسل آ رہی تھی، بجلی کبھی آتی کبھی جاتی۔ حارث اپنے کمرے میں موبائل استعمال کرتے ہوئے سو گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ گھر بالکل خاموش تھا۔ پھر آواز آئی: ٹھک ٹھک۔ اس بار جیسے کسی نے مرکزی دروازے پر دستک دی ہو۔ حارث نے نیم کنودگی میں فون اٹھایا۔ 3 بجے ہوئے تھے۔ اس کے جسم میں عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی۔ دادی کی آواز جیسے کانوں میں گونجی: رات کے 3 بجے دروازہ مت کھولنا۔ وہ خود کو سمجھانے لگا: کوئی پڑوسی ہوگا یا شاید کسی کو مدد چاہیے۔ پھر ایک آواز آئی، بہت دھیمی، بہت مانوس۔ حارث اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ آواز دادی کی تھی۔ دروازہ کھولو بیٹا۔ حارث کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ دادی؟ خاموشی، پھر دوبارہ۔ سردی لگ رہی ہے۔ گھر کی تمام لائٹس ایک لمحے کو مدھم ہوئیں۔ حارث سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے دروازے کے پاس لگی چھوٹی کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر صرف دھند تھی، گہری سفید دھند، اور اس دھند میں ایک سایہ، سفید شال اوڑھے، بالکل دادی جیسا۔ حارث کی آنکھیں بھر آئیں۔ دادی؟ مگر پھر اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ وہ سایہ ہل نہیں رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، درخت جھوم رہے تھے، لیکن وہ شخصیت بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے کوئی تصویر ہو۔ پھر آواز آئی، دروازہ کھولو۔ اس بار لہجہ کچھ بدل گیا تھا، تھوڑا بھاری، تھوڑا ٹوٹا ہوا،
جیسے ایک ہی وقت میں کئی آوازیں بول رہی ہوں۔ حارث نے دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھا اور اچانک اس کی نظر دیوار پر لگی دادی کی پرانی تصویر پر گئی۔ تصویر کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا جو اس نے پہلے کبھی غور سے نہیں پڑھا تھا۔ جو اپنوں کی شکل میں آئے ضروری نہیں کہ اپنا ہی ہو۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی زور کی دستک کہ پورا گھر لرز گیا۔ حارث! آواز اب دادی کی نہیں تھی، کچھ اور تھی، گہری، کھردری۔ میں جانتا ہوں تم اندر ہو۔ حارث پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ تبھی اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی لکڑی کے فرش پر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ حارث ساکت رہ گیا۔ اوپر کون ہے؟ گھر میں تو کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک آواز آئی، بالکل دادی جیسی، لیکن اس بار اوپر سے، حارث نیچے مت جانا۔ اس کا خون جیسے جم گیا۔ اگر دادی کی آواز اوپر سے ہے تو دروازے پر کون تھا؟ اچانک میں دروازے کی دستک رک گئی۔ مکمل خاموشی ہو گئی۔ یہاں تک کہ بارش کی خاموشی بھی دور سے محسوس ہونے لگی۔ حارث ہمت کر کے اوپر گیا۔ دادی کا کمرہ آدھا کھلا تھا۔ دروازہ آہستہ سے ہل رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی پرانی خوشبو تھی، وہی عطر جو دادی لگاتی تھیں۔ میز پر ایک ڈائری پڑی تھی۔ اس نے کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر یہ پڑھ رہے ہو تو شاید وہ واپس آ چکا ہے۔ حارث کی سانس رک گئی۔ اگلی لائن، رات 3 بجے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ انسان نہیں، وہ صرف اندر آنا چاہتا ہے۔ صفحے پلٹے۔ وہ کسی جان پہچان والے کی شکل لیتا ہے، آواز بدل لیتا ہے، یادیں استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ گھر میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم اسے خود اجازت نہ دو۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی نیچے سے آہستہ آہستہ دروازہ کھلنے کی آوازیں آئیں۔ حارث کا دل رک گیا۔ نہیں، اس نے تو دروازہ نہیں کھولا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے اندھیرا پھیل رہا تھا اور اس اندھیرے میں کوئی چیز کھڑی تھی، بہت لمبی، غیر معمولی حد تک خاموش۔ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس 2 عجیب سی چمکتی آنکھیں۔ پھر وہ بولی دادی کی آواز میں۔ میں اندر آ گئی۔ حارث پیچھے ہٹا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تب اس کی نظر نیچے گئی۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، شاید ہوا سے کنڈی ذرا سی کھل گئی تھی، اور اتنا کافی تھا۔ وہ چیز سیڑھیوں پر چڑھنے لگی، مگر ہر قدم عجیب تھا، جیسے انسان چلنے کی نقل کر رہا ہو، مگر صحیح طرح نہیں۔ حارث بھاگ کر دادی کے کمرے میں گھس گیا، دروازہ بند کیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تبھی نظر ایک پرانے لکڑی کے صندوق پر گئی۔ اس میں ایک خط تھا، دادی کی لکھائی۔ اگر وہ کبھی اندر آ جائے، ڈرو مت، خوف اسے طاقت دیتا ہے، روشنی یاد رکھنا۔ روشنی اسے سمجھ نہ آیا۔ تبھی دادی کی ایک پرانی بات یاد آئی، اندھیرے میں بھی گھر روشنی سے جیتتا ہے۔ حارث نے فوراً کمرے کی تمام لائٹس جلا دیں، پرانی لالٹین روشن کی، کھڑکی کھول دی۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ نیچے سے قدموں کی آوازیں رک گئیں۔ پھر ایک لمبی بھاری خاموشی، اور آخر میں دروازے کی پار سے خرگوشی۔
آج نہیں لیکن اگلی بار۔ پھر سب خاموش ہو گیا۔ صبح ہوئی، سورج نکلا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ دروازہ بند تھا، گھر خالی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو دوستو، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، کیونکہ اس سے اگلی ویڈیو اور بھی مزے کی ہونے والی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اچھا سا اینڈ دکھا دیتے ہیں۔ حارث نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ خواب تھا، مگر جب اس نے مرکزی دروازے کو دیکھا تو لکڑی پر 3 لمبی خراشیں بنی تھیں۔ اس رات کے بعد حارث نے کبھی 3 بجے دروازہ نہیں کھولا، لیکن کبھی کبھی سرد بارش والی راتوں میں بالکل 3 بجے اسے اب بھی وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے دروازے پہ دستک ہو رہی ہو، اور بہت دھیمی سرگوشی۔ حارث صرف ایک بار دروازہ کھولو۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی؟